بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں درس بعنوان عیادت کے آداب۔ حقوق المسلم سے متعلق دروس کے سلسلے کی اس کڑی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ۔ یاد رہے یہ درس امت مسلمہ کی اصلاح اور اس کی دینی بیداری کی غرض سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اردو زبان میں مستند اسلامی وسائل کے لیے بس ایک ہی نام قرآنسنہ.com، جس میں آپ قرآن و سنت سے مزین کتب، رسائل اور مختلف علماء دین و مشائخ کے دروس کا بیش بہا ذخیرہ پائیں گے۔ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں: www.qurnsunnah.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ ہفتے آپ کے سامنے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں، ان حقوق کا پہلا حصہ یعنی ایک دوسرے سے سلام کہنا، کرنا یا سلام کا جواب دینا، اس کا ذکر ہوا تھا۔ آج اسی سلسلے سے متعلق دوسرا حق جسے ہم نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے وہ ہے مسلمان مریض کی زیارت یا عیادت کرنا۔ مسلمان مریض کی زیارت یا عیادت کرنا، جیسا کہ پچھلے ہفتے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت کا قبول کرنا، اور 5ویں چیز چھینک کا جواب دینا۔ یعنی اگر جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ سے دیا جائے۔ اور جس حدیث میں 6ٹھی چیز کا ذکر ہے اس میں کس چیز کا اضافہ ہے؟ اذا استنصحک فانصحہ، یعنی اگر تجھ سے نصیحت اور بھلائی کی بات چاہے تو اسے وہی بات بتاؤ جو بھلی ہو۔ تو پہلی حدیث جو صحیحین کی آپ کے سامنے رکھی، اس میں دوسرے نمبر پر عیادت المریض، مریض کی عیادت کا حکم دیا گیا ہے۔ مریض کی عیادت سے متعلق علماء کا کہنا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، البتہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ فرض کفایہ اور فرض عین کا فرق سمجھتے ہوں گے کہ فرض کفایہ وہ چیز کہلاتی ہے، وہ واجب کہلاتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت
یا جتنی جماعت سے وہ چیز ادا ہو جائے اگر وہ ادا کر لیں تو وہ فرد تمام امت پر سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر تمام امت کے لوگ اسے چھوڑ دیں تو تمام امت کے لوگ اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک مردہ ہے، مسلمان مردہ ہے، اس کی کفن اور دفن کا انتظام کرنا ہے۔ اب اگر اتنے لوگ اس کے کفن اور دفن کا انتظام کریں جو آسانی سے کر سکتے ہیں، صرف ایک آدمی نہیں، اس لیے کہ ایک آدمی کفن اور دفن کا، غسل دینے کا، کفنانے کا اور اس کے جنازے کو لے جانے کا اور دفن کرنے کا، یہ کام ایک آدمی سے ہونا کیا ہے؟ مشکل چیز ہے کہ نہیں؟ اتنے آدمی شریک ہو جائیں، 3 آدمی ہوں، 4 آدمی ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، جو ضرورت کو اس کو پوری کر دیں، اگر اتنے لوگ اس میں شریک ہو جا رہے ہیں تو سارے گاؤں محلے کے لوگوں سے وہ واجب ادا ہو جائے گا، ورنہ سارے کے سارے لوگ اس واجب کے چھوڑنے کے گنہ گار ہوں گے۔ یہ کیا چیز کہلاتا ہے؟ فرض کفایہ یا واجب کفایہ کہلاتا ہے۔ اور فرض عین وہ فرض ہوا کرتا ہے کہ ہر شخص پر اس کا ادا کرنا واجب ہے، جو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر نماز ہے، یہ فرض عین ہے۔ یہ نہیں کہ گاؤں کے 4-6 لوگ پڑھ لیں تو نماز سارے لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی، نہیں، بلکہ ہر فرد کو نماز پڑھنا ہے، ہر فرد کو نماز کے اندر شریک ہونا ہے، نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ فرق ہے فرض کفایہ اور فرض عین میں۔ تو جنازے، وہ میت کی، بیمار کی عیادت سے متعلق علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ واجب کفایہ اور فرض کفایہ ہے۔ کہنے کا مطلب کہ ایسے لوگ گاؤں کے اندر ہیں جو بیمار کی تیمارداری کر لے رہے ہیں، اس کے دیکھ بھال کر لے رہے ہیں، تو سارے لوگوں کی طرف سے وہ واجب ساقط ہو جائے گا۔ لیکن سارے لوگ اگر اسے چھوڑ دے رہے ہیں، اس محلے کا، اس گاؤں کا کوئی بھی آدمی، اس خاندان کا کوئی بھی آدمی، اس رشتہ داروں میں سے کوئی بھی آدمی ان کی عیادت کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گناہ ہوں گے، سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ چیز ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ تو حق یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، یعنی فرض کفایہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر، واضح طور پر آپ نے ان چیزوں کو واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں خمس تجب علی المسلم لأخی، خمس تجب علی المسلم لأخی، 5 چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے اوپر واجب ہے۔ ایک مسلمان کی اس کے بھائی پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، چھینک آئے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا ہے، دعوت کا قبول کرنا ہے، اگر کوئی خاص طور پر شادی کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے بیمار کی عیادت کرنا ہے اور جنازے کے ساتھ ساتھ جانا ہے۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ہے، ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ صراحت کے ساتھ حکم دیا، آپ نے فرمایا اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، اے لوگو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعلیکم السلام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوا کرتا ہے وہ واجبی ہوا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان حدیثوں سے، اس طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ ان تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا ایک واجبی حق جو دوسرے مسلمان پر ہوتا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس کی عیادت کرنی ہے۔ عیادت سے متعلق اسلام نے اس کی بڑی اہمیت دی ہے، اس کو بڑا ہی اہم قرار دیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کے خوشی اور غمی کے اندر شریک ہوں۔ بیمار اگر کوئی شخص ہے اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اسے کوئی پوچھنے نہیں جاتا، اس کی تیمارداری کوئی نہیں کرتا،